کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب سلطنت نوران پور کے آسمان پر سورج بھی بادشاہ ظہیر الدین کے حکم سے طلوع ہوتا تھا۔ اس کی سلطنت میں ہر چیز چمکتی تھی۔ محل کے ستون خالص سونے کے تھے اور حوضوں میں گلاب کے پھول تہرتے تھے، مگر محل کی سب سے حسین شے تھی اس کی بیٹی شہزادی مہر بانو، جس کی آنکھوں میں سمندر کی گہرائی اور مسکراہٹ میں بہار کی روشنی تھی۔ پوری سلطنت کہتی تھی اگر چاند کو شکل دی جائے تو وہ مہر بانو جیسا ہوگا، لیکن بادشاہ کے محل میں ایک راز چھپا تھا، ایک ایسا کمرہ جس کا دروازہ کبھی نہیں کھلتا تھا اور شہزادی کو سختی سے منع تھا کہ وہ وہاں نہ جائے، مگر قسمت ہمیشہ وہی لے جاتی ہے جہاں منع کیا گیا ہو۔ ایک رات محل کے سب چراغ بجھے ہوئے تھے۔ مہر بانو کو نیند نہیں آ رہی تھی، باہر سے ہوا کی سرسراہٹ آ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک مدھم سی آواز بھی، جیسے کوئی کسی کو پکار رہا ہو، مہر بانو مہر بانو۔ وہ چونک کر اٹھی، دروازہ کھولا مگر باہر کوئی نہیں تھا، بس راہداری کے آخر میں وہی پرانا بند دروازہ جس پر شاہی مہر لگی ہوئی تھی۔ آواز دوبارہ آئی، دروازہ کھولو۔ مہر بانو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ قریب گئی، دروازے کے گرد سنہری نقوش ہلکے ہلکے نیلے رنگ میں چمکنے لگے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور مہر پر انگلی رکھی، مہر خود بخود پگھلنے لگی، دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندر اندھیرا تھا مگر ہوا میں خوشبو تھی، چندنی اور پرانی لکڑی کی ملی جلی خوشبو۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا آئینہ رکھا تھا جس کا فریم سیاہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ مہر بانو نے اپنا عکس دیکھا مگر عکس مسکرا رہا تھا، جبکہ وہ خود نہیں۔ یہ کیا ہے؟ عکس نے لب ہلائے۔ میں تم ہوں، مگر اس محل کی نہیں، میں وہ ہوں جو تمہارے نام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ مہر بانو پیچھے ہٹی۔ تم بول کیسے سکتی ہو؟ عکس بولا، کیونکہ تم شاہی خون کی نہیں بلکہ شاہی قرض کی پیداوار ہو۔ مہر بانو کی سانس رک گئی۔ کون سا قرض؟ عکس ہنستے ہوئے کہا، تمہارے باپ نے ایک جن سے مدد لی تھی اور وعدہ کیا تھا جو پہلا بچہ اس کے گھر پیدا ہوگا وہ جنات کی سلطنت کو دیا جائے گا۔ مہر بانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں انسان نہیں ہوں، عکس نے جواب دیا، آدھی انسان آدھی جن، اور آج رات وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اتنے میں محل کے باہر سے گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور بادلوں کی گرج سنائی دی۔ پورا آسمان کالا ہو گیا، آئینے کی سطح میں لہریں اٹھنے لگیں اور عکس بولی، وقت آ گیا ہے شہزادی اپنے اصل جہان میں آنے کا۔ مہر بانو نے چیخ کر کہا، نہیں، میں اپنے باپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ عکس نے دھیرے سے کہا، محبت انسانوں کا جذبہ ہے مگر تم دونوں دنیا کی شہزادی ہو۔ اچانک آئینہ روشنی میں بھر گیا۔ مہر بانو کی آنکھوں کے سامنے سارا محل دھند میں گم ہونے لگا۔ مہر بانو نے آنکھیں کھولیں تو اسے لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے، اور اس کے چاروں طرف نیلا دھواں تھا اور زمین اس کے قدموں تلے نرم جیسے کسی بادل پر کھڑی ہو۔ آسمان سیاہ مگر ستارے عجیب تھے، ہر ستارہ کسی آنکھ کی طرح جھبک رہا تھا۔ دور کہیں ڈھول کی مدھم آواز آ رہی تھی اور فضا میں کوئی زبان بولی جا رہی تھی جو انسانی نہیں تھی مگر دل سمجھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آواز سنی، گہری مگر نرم، شہزادی آخر تم آ گئی۔ مہر بانو نے پلٹ کر دیکھا،
اس کے سامنے ایک قدآور وجود کھڑا تھا، لباس سیاہ مگر آنکھوں میں سونا جل رہا تھا۔ وہ بولا، میں زہران ہوں، جنات کا ولی عہد۔ مہربانوں نے گھبرا کر کہا، میں کہاں ہوں، میرے باپ کا محل کہاں گیا؟ زہران مسکرایا، تم اب اپنے اصل گھر میں ہو، سلطنت زہیر کا قرض اب چکایا جا چکا۔ مہربانوں کے دل میں خوف اور غصہ دونوں جاگ اٹھے۔ میں کسی کی قیدی نہیں بنوں گی، زہران نے دھیرے سے کہا۔ قید نہیں شہزادی، تم قیدی نہیں ہو، ہماری ملکہ بننے والی ہو۔ مہربانوں کے لبوں پر طنزیہ ہنسی آئی۔ میں انسان ہوں، جنات کی ملکہ کیسے بن سکتی ہوں؟ زہران کی آنکھوں میں ہلکی چمک اٹھی۔ تم بھول رہی ہو، تمہارا خون آدھا انسان کا اور آدھا جن کا ہے، اور اسی لیے جب کالا چاند پورا ہوگا تمہاری اصل طاقت جاگ اٹھے گی۔ مہربانوں کے دل میں اضطراب بڑھنے لگا۔ اگر میں انکار کر دوں تو زہران کا لہجہ بدل گیا، تو پھر ہم انسانوں کی سلطنت اور دنیا کو تباہ کر دیں گے، کیونکہ تمہارا وجود دونوں جہانوں کا توازن ہے۔ مہربانوں خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں باپ کا چہرہ آیا، محبت، فخر، مگر اب اس پر بوجھ سا تھا۔ زہران نے ہاتھ بڑھایا، چلو تمہیں وہ قصر دکھاتا ہوں جہاں تمہارا تخت تیار ہے۔ مہربانوں نے مجبوری میں قدم بڑھایا۔ راستے میں اس نے جو دیکھا وہ انسانوں کے تصور سے بھی باہر تھا۔ پتھروں کے قصر جو ہوا میں تیرتے تھے، پانی کے دریا جو آگ کی طرح بہہ رہے تھے، اور دیواروں پر کندہ نام جو خود بخود حرکت کرتے تھے۔ قصر کے وسط میں ایک آئینہ نما درخت کھڑا تھا، جس کے پتوں سے نیلی روشنی پھوٹتی تھی۔ زہران نے کہا، یہ تقدیر کا درخت ہے۔ ہر جن، ہر انسان جو دونوں دنیاؤں سے جڑا ہو، اس کا نام اس میں لکھا ہوتا ہے۔ مہربانوں نے دھیرے سے پوچھا، اور میرا نام؟ زہران نے مسکرا کر کہا، تمہارا نام اوپر والے پتے پر ہے، جہاں روشنی سب سے زیادہ ہے۔ مہربانوں نے اوپر دیکھا۔ واقعی درخت کے سب سے اوپر ایک پتا چمک رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اسے دیکھا درخت لرزنے لگا، روشنی اندھیرے میں بدلنے لگی۔ زہران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ ممکن نہیں، درخت تمہیں قبول نہیں کر رہا۔ مہربانوں نے قدم پیچھے ہٹایا، شاہد میں وہ نہیں ہوں جس کی تمہیں توقع تھی۔ زہران میں جنات کی نہیں، انسان کی بیٹی ہوں۔ زہران کے لبوں پر غصہ آیا، مگر پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم اس سلطنت کو نہیں چاہتی تو جنوں کی دنیا تمہیں مٹا دے گی، اور شاید تمہارا باپ بھی۔ مہربانوں نے چیخ کر کہا، نہیں، میرے باپ کو کچھ نہیں کرو۔ زہران نے آہستہ سے کہا، تب تمہیں انتخاب کرنا ہوگا، یا پھر انسانوں کی دنیا کو مٹا دو یا بچا لو۔ اس کے الفاظ ہوا میں گونجتے رہے، اور مہربانوں کے قدموں تلے زمین پھٹنے لگی۔ وہ چیخی اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ اندھیرا چھٹتے ہی مہربانوں نے خود کو ایک اجنبی وادی میں پایا۔ زمین سیاہ تھی، مگر اس پر چمکدار نیلی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ ہوا میں ایک خاموش شور تھا، جیسے ہر پتھر، ہر ذرے میں کوئی آواز قید ہو۔ اچانک اس کے سامنے ایک عورت ظاہر ہوئی۔ اس کے بال سفید اور آنکھوں میں دو دنیاؤں کا عکس تھا۔ وہ بولی، مہربانوں، آخر تم جاگ گئی۔ مہربانوں نے چونک کر کہا، تم کون ہو؟ عورت مسکرائی، میں سرافن ہوں، تقدیر کے درخت کی محافظ۔ میں وہ ہوں جو ہر جن اور انسان کا انجام لکھتی ہوں۔ مہربانوں نے گہری سانس لی، مجھے جاننا ہے کہ میں کون ہوں، سچ کیا ہے؟ سرافن نے ہاتھ اٹھایا،
درخت کے پتوں میں روشنی پھیل گئی اور ہوا میں قدیم نقوش ابھر آئے۔ تمہارا خون 2 وعدوں سے بندھا ہے مہربانو۔ تمہارے باپ نے سلطنت کے لیے جنات سے طاقت مانگی اور تمہاری ماں نے محبت کے لیے دعا مانگی۔ نتیجہ تم ہو طاقت اور محبت کا امتزاج۔ مہربانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پھر مجھے انسانوں سے دور کیوں کیا؟ سرافن بولی، کیونکہ تم دونوں جہانوں کے درمیان پل ہو۔ اگر تمہیں وقت سے پہلے اپنی طاقت کا علم ہو جاتا تو دونوں جہان تباہ ہو جاتے۔ مہربانوں کے ذہن میں زہران کے الفاظ گونجنے لگے، یا دونوں جہانوں کو بچاؤ یا خود کو۔ سرافن نے دھیرے سے کہا، وقت آ گیا ہے کہ تم فیصلہ کرو شہزادی۔ زہران اب اپنی فوج کے ساتھ درخت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ تمہارا نام مٹا کر خود کو ابدی بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ مہربانوں کی آنکھوں میں عزم ابھر آیا، اگر اس کے لیے مجھے اپنی جنی طاقت جاگنی ہوگی تو میں تیار ہوں۔ سرافن نے ایک سنہری خنجر مہربانوں کو دیا۔ یہ خنجر تمہارے باپ نے جنات کے معاہدے پر دستخط کے لیے استعمال کیا تھا۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو تم اس سے زہران کا نام کاٹو یا اپنا۔ مہربانوں نے خنجر تھام لیا۔ درخت کی جڑوں سے روشنی اٹھنے لگی اور اس کے بدن میں ایک طاقتور توانائی دوڑ گئی۔ آنکھیں نیلی سے سنہری ہو گئیں۔ وہ اب انسان نہیں لگتی تھی، وہ دونوں جہانوں کی بیٹی تھی۔ زہران قصر کے دروازے سے داخل ہوا، اس کے ساتھ سینکڑوں جنات اور فضا میں بادلوں جیسی آگ۔ مہربانوں، تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، میرا ساتھ دو یا فنا ہو جاؤ۔ مہربانوں نے آہستہ سے قدم بڑھایا۔ میں کسی جہان کی نہیں، اپنی تقدیر کی ہوں۔ اس نے خنجر آسمان کی طرف اٹھایا اور تقدیر کے درخت کی جڑ پر ضرب لگائی۔ روشنی پھٹی، بادل گرجے اور ایک دھماکے کے ساتھ ساری دنیا لرز اٹھی۔ زہران چیخا، تم نے کیا کیا؟ مہربانوں بولی، میں نے قید توڑ دی، اب کوئی جن کسی انسان پر حکومت نہیں کرے گا۔ درخت کی روشنی آسمان تک جا پہنچی اور زہران اندھیرے میں تحلیل ہو گیا۔ مہربانوں زمین پر گری، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا۔ درخت کے پتوں نے ہوا میں اس کا نام چمکایا، مہربانوں، انسانوں کی دنیا کی محافظ۔ چند لمحے بعد انسانوں کی سلطنت میں بادشاہ ظہیر الدین محل کی چھت پر کھڑا چاند دیکھ رہا تھا۔ ہوا میں ایک نرم سی خوشبو آئی، چندنی اور زعفران کی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور چاند کے کنارے ایک سنہری سایہ جھل ملایا۔ بادشاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، میری بیٹی، تم نے وعدہ نبھا دیا۔ اختتام یا شاید ایک نیا آغاز۔ کہا جاتا ہے جب چاند نیلا اور سورج سنہرا دکھائی دے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ شہزادی مہربانوں ابھی بھی دونوں جہانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ غزل مہربانوں کے لیے۔ چاند نے پوچھا، تو کون ہے اے روشنی میں ڈوبی ہوئی؟ میں نے کہا، میں وہ شعلہ ہوں جو ہوا میں بھی جلتی رہی۔ محلوں نے میں قید رکھا مگر روح تھی آزاد میری۔ میں جنات کی بھی تھی بیٹی، میں انسانوں کی بھی۔ وقت کے در سے گزری، درد کے دریا سے نکلی۔ میں نے اپنی تقدیر خود لکھی، مٹی میں نہیں مٹتی کبھی۔ پیار میرا کمزور نہیں، یہ دو جہاں کی طاقت ہے۔ میں نے اندھیروں سے دوستی کی مگر نور کی رفیق رہی۔ درخت نے جب میرا نام لکھا آسمان لرز اٹھا۔ کہا تقدیر نے، یہ وہ بیٹی ہے جو ماضی سے نہیں ڈرتی کبھی۔ اب چاند جب نیلا چمکے اور ہوا خوشبو سے بھر جائے، سمجھ لینا مہربانوں واپس آئی ہے۔
وقت کی دیوار میں اپنی محبت لکھنے۔